لیے بولو تو حق بولو، ڈرو صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ ہمیشہ جانو۔ آج حالات یہ ہو گئے کہ ہم یہ خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے اس لیے نہیں ہے کہ اگر بولیں گے تو مرید برا مان جائے گا، بولیں گے تو ٹرسٹ برا مان جائے گی، بولیں گے تو یہ برا مان جائے گا، وہ سیٹھ برا مانے گا، اس کو برا لگے گا، ہم کیوں بولیں؟ یہ حال ہو گیا ہے۔ حق بولنے کے لیے یہی بات ہوتی ہے، ہم کیوں بولیں؟ میں کہتا ہوں یہ منصب ہے نا، یہ کرسی، یہ منبر، یہ تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ اس پر جب بولو تو وہی بولی بولو جو مدینے کے تاجدار نے حکم دیا ہے، اس پر بولو۔ یہ سرکاروں کی نیابت کے منصب پر آپ کو بزرگوں نے اپنا نائب بنایا ہے نا، تو پھر نائب تو ویسا ہوگا جو بولی بریلی کے امام احمد رضا خان کی ہوگی، وہی ان کا نائب بولے گا۔ وہی سرکاروں کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو حالات نہیں دیکھتا، حالات نہیں دیکھتا کہ حالات کیسے ہیں، میرا کیا ہوگا، مجھے نکال دیا جائے گا۔ بدر ملت علیہ رحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بدر ملت بڑے زبردست بزرگ تھے اہل سنت میں، ایسا عالم کہ جس کی بات علماء کے نزدیک ایسا وزن رکھتی تھی کہ آپ نے کوئی بات کہہ دی کوئی اس کو کاٹتا نہیں۔ وہ بدر ملت، پتا ہے آپ نے ایک مدرسہ چھوڑا تھا، ایک مدرسے سے آپ نے استعفیٰ دیا، وجہ کیا ہوئی پتا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ یہ کہا گیا تھا کہ سائن جو ہے، سگنیچر، دستخط، یہ انگریزی میں کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں اردو کو چھوڑ کے انگریزی میں دستخط نہیں کر سکتا، صرف دستخط، میں نہیں کروں گا انگریزی میں دستخط، میں نہیں کروں گا حکمران حکومت کے لوگوں کی تعظیم۔ کہا کہ مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے جہاں پر حکومت کی تعظیم کی جائے، میں وہ نوکری کروں گا جہاں پر اللہ اس کے رسول کی تعظیم۔ چھوڑ دیا مدرسہ، چلے گئے۔ بتاؤ دنیا میں آنے کے لیے ہزاروں آئے، ہزاروں چلے جائیں گے، بدر ملت کو اہل سنت ہمیشہ یاد رکھے۔ کسی اور عالم کا پیدا ہونا نہ ہونا، وہ پیدا ہوا امامت کی، چلا گیا۔ بدر ملت کو اہل سنت یاد رکھے گی کہ اہل سنت میں ایک ایسا بھی عالم آیا تھا کہ جس نے صرف دستخط میں انکار کیا کہ نہ، دستخط میں انگریزوں کی نوکری کروں، چاکری کروں، انگریزوں کی بولی لکھوں، میں منع کر دیا، کہا نہیں، اب تک اردو میں لکھتا آیا تھا، آگے بھی اردو میں لکھوں گا۔ یہ عالم جو تاج الشریعت و مصلحت کے معاملات چلے ہیں کہ یہ بھی مصلحت، یہ بھی ہونا چاہیے، سب کو خوش نہ کرو۔ دنیا یہ کسی سے کسی کی وفادار نہیں ہوئی ہے، یہی دنیا ہے نا، یہ دنیا، اس دنیا نے نبی کا کلمہ پڑھا اور پھر نبی کے نواسوں کے ساتھ میں غداری کی۔ جو دنیا نبی کے نواسوں کی، سگے نواسوں کی نہ ہو سکی، اس سے یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری اور ہماری ہوگی، یہ امید بے وقوفی ہے۔ دنیا کے چند عیش کے لیے اور چند پیسوں کے لیے یہ نہ سوچو کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو خراب نہ کرو۔ بولو تو ایسا حق بولو، سامنے کوئی بھی ہو، کڑوا لگے، حق تو کڑوا ہی ہوتا ہے نا، اسے کڑوا لگے، لگنے دو، مگر بات ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ نہ، یہ آدمی جو ہے وہ حق بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جنازہ پیش کیا گیا، لایا گیا، آپ سے کہا یا امیر المومنین اس کی نماز جنازہ پڑھا لیجئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ یہ شخص کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا حضور اچھا تھا۔ عرض کی، فرمایا کہ اچھے سے مراد کیا ہے، اچھا یعنی کیسا تھا؟ فرمایا حضور بہت اچھا تھا۔ آج ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو سب کے ساتھ میں
मिठास के साथ में रहते हैं। ये भी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, इसको भी हाथ में लो, ये लड्डू भी हाथ में, वो लड्डू भी हाथ में, इसकी खीर भी अपने मुंह में और उसका हलवा भी अपने पास। ये हाल हो गया है। सबको सबको मोहब्बत के साथ में रखो। फारूक आजम सरकार फरमाते हैं, हक बोलने की वजह से उमर का कोई दोस्त न रहा। हदीस पाक है, हक बोलने की वजह से उमर का कोई दोस्त ना रहा। पता चला जो फारूकी मिजाज रखेगा वो हमेशा हक बोलेगा। फारूक आजम से अर्ज की, हुजूर ये जनाजा, ये शख्स अच्छा था। आपने फरमाया अच्छा यानी कैसा? कहा बहुत अच्छा। फरमाया अच्छा यानी कैसा? लोगों ने कहा हुजूर इतना अच्छा था कि इसका कोई मुखालिफ ही नहीं था। फारूक आजम ने फरमाया किसी और से पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ा। हुजूर इतने अच्छे इंसान की नमाज जनाजा? फरमाया इसका कोई मुखालिफ नहीं था। इस बात की दलील है कि इसने कभी हक नहीं कहा। हक कहता तो मुखालिफ पैदा होता, हक कहता तो मुखालिफ पैदा होता। तो हक बोलना सीखो, डरो सिर्फ अल्लाह से, और उम्मीदें अपनी वाबस्ता रखो अपने सरकारों से, किसी और से नहीं। हम उस कौम के मानने वाले हैं, उन आकाओं के मानने वाले हैं जिन्होंने ये मिजाज दिया है, क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पर जाना। समझे? हजारों की तादाद हमारे यहाँ नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ देखी जाती है 72 की क्वालिटी। 22,000 की तादाद नहीं देखी गई, देखी गई 72 की क्वालिटी। 72 की क्वालिटी बाकी रही, 22,000 मिट गए। 22,000 मिट गए। हम उस कौम के मानने वाले हैं। तो बोलो तो हक बोलो। इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, कुरान मखलूक है या गैर मखलूक, इस पर बहस छिड़ी। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि कुरान मखलूक नहीं है ना मुफ्ती साहब? खुदा का कलाम मखलूक नहीं है। सजा हुई, कुछ उलमा आए आपके पास उस वक्त के, कहा कि जान बचाना फर्ज है, आप कह दीजिए, दिल में बुरा जान लीजिए। अब हो गया ना, मुफ्ती साहब कह रहे थे दिल में बुरा जान, आप कह दीजिए जान बच जाएगी। तो क्या जवाब दिया था हजरत अहमद बिन हंबल ने? फरमाया अगर सब रुखसत पर अमल करेंगे तो अजीमत पर अमल कौन करेगा? अजीमत पर अमल कौन करेगा? सब हालात की दुहाई देते रहेंगे कि हालात खराब है इसलिए हम हक नहीं बोलते, तो फिर इस जमात में हक बोलने वाला कौन खड़ा हो? खड़े रहना पड़ेगा। किफायत अली काफी मुरादाबादी को नहीं देखा था? सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी आला हजरत ने फरमाया कि ये नात की दुनिया का बादशाह है और अहमद रजा उसका वजीर। वो किफायत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी। आज के लोग हालात खराब की दुहाइयां देते हैं। हुकूमत से बदतर हुकूमत थी वो अंग्रेजों की। उस अंग्रेजों की हुकूमत में उनके खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ खड़े रहने वाले सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किफायत अली काफी मुरादाबादी खड़े हो गए, कहा ना अंग्रेजों के साथ में मेल जोल नहीं होगा। लोग कहते हैं कि आज सबके साथ में मेल जोल। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया ही नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने यह मिजाज दिया कि 72 जहन्नमी है, जन्नती सिर्फ एक है, वो जन्नती अहले सुन्नत व जमात है, बाकी सब जहन्नमी। तो जहन्नमी के साथ में जन्नती का मिलाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि जन्नती की एक पहचान है। जन्नती की पहचान क्या है? कि वो हजारों साल के फासले पर जन्नत की खुशबू को महसूस करेगा, और जहन्नमी को जन्नती की खुशबू नहीं आएगी। जहन्नमी को जन्नत की खुशबू मैसर नहीं होगी। तो जब जन्नत और जहन्नमी को जन्नती इंसान की खुशबू मैसर नहीं होगी, तो फिर उसका साथ कैसे मैसर आ सकता है?
تو یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے نا. اس لیے ایک والے بنو، ایک والے، سب غلط ایک صحیح، وہ اہل سنت و جماعت. اتحاد کی جو بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اتحاد ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میں، تو ہم کہتے ہیں اتحاد کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے اتحاد صرف سنی سنی کا ممکن ہے. سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ اتحاد ہمیں منظور ہی نہیں جس کی اجازت شریعت نہیں دیتا ہو. ہم اسی اتحاد کو مانتے ہیں جس کو شریعت نے جس کی اجازت شریعت نے دی ہے. تو اتحاد کی بات کرنے والے تو کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکومت کو للکارا تھا. پھانسی کی سزا ہوئی، سولی پر چڑھایا، پھانسی پر چڑھایا گیا. کفایت علی کافی نے پھانسی کو منظور کیا، انگریزوں کے سامنے سر جھکانا منظور نہیں کیا. اور پھر پھانسی کے تخت پر چڑھتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. وہ کفایت علی کافی مراد آبادی منظور نہیں کیا. مصلحت کی باتیں کرنے والے وہ یہ نہ سوچیں آج جو ہے دنیا ہے، دنیا میں جو کرنا ہے کرنا ہے، آخرت میں جانا تو ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پہنچنا ہے اس منزل میں سب کو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا، ایسا پوچھا جائے گا کہ یہ زبان ہے نا، یہ منہ ہے، یہ منہ اس پہ تالا ہوگا، مہر مار دی جائے گی. اور پھر حکم ہوگا ہاتھ بول، ہاتھ بولے گا. پیر سے حکم ہوگا بول، تو پیر بولنے لگے گے، گواہی دیں گے. یہ دل میں جو آپ رکھتے ہو وہ سب کچھ ظاہر ہوگا. اس دن آپ کا کوئی ہیلا بہانہ، کوئی عذر، کوئی کام نہیں دے گا. جیسا جیسا آپ نے کیا تھا ویسا ویسا ہی کہو گے، ویسا ویسا ہی کہو گے. رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ڈرو اپنے رب سے کہ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے. 4 دن کی چاندنی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو خدا را برباد مت کرو، خدا را برباد مت کرو. زندگی مختصر، اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی. اس مختصر زندگی کو اپنے معاملات کو بگاڑ کر خراب نہ کرو. آخرت کے لیے رکھو. بولو تو وہ بولو جو حق ہو، کسی کی رعایت حق بولنے میں نہ کرو. سامنے والے کو آپ کی بات کڑوی لگے یا آپ کی بات میٹھی لگے، بات تو حق بولو. چند ہو مگر مضبوط ہو. ٹیپو سلطان کہتے تھے نا کہ 1000 شیر کی، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی. تو بنو تو شیر بن کر رہو.